اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے، جب آپ لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے۔ ہاتھ کا پنکھا ہوا کرتا تھا، ہینڈ فین، وہ رکھا رہتا تھا، پسینہ ٹپکتا تھا، لیکن کوئی شخص اپنے ہاتھ سے پنکھا اٹھا کر اس سے ہوا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ سنتے تھے لوگ۔ کہاں چلی گئیں وہ سب مثالیں؟ کہاں چلا گیا وہ سب عمل؟ غور کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی پر۔ وہ اسلام جس کو آج بدنام کرنے کی ایڑی سے لے کر چوٹی تک زور لگایا جا رہا ہے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کی کمیوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر چینل آپ کو دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ ہم دوسروں سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ دیکھو اسلام کے بارے میں ایسا بول رہا ہے، ایسا بول رہا ہے، ایسا بول رہا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کا جائزہ نہیں لیتے، ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا پڑے گا، سماج کو بیٹھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا ہمیں اس بات پر۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو ابھی کلاس لے لی گئی ہوتی، مشورے ہونے لگتے، سزائیں متعین کر دی جاتی، لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسلام جس سے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، آج ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ وہ اسلام جو امریکہ میں تیزی کے ساتھ لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، امریکہ پریشان ہے کہ ہم اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کرتے ہیں وہ سب ناکام ہو جاتی ہیں، اور خود امریکہ اپنے ہی بستی میں، اپنے ہی علاقے میں اسلام کو بڑھنے سے نہیں روک پا رہا ہے۔ ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں کے مسلمان اسلام کا تعارف غیروں میں کرا رہے ہیں، قرآن کے ترجمے بانٹ رہے ہیں، واعظ و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کریکٹر، اپنا اخلاق، اپنا سوبھاؤ امریکہ والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میڈیا جو تصویر دکھا رہی ہے وہ غلط ہے، اصل اسلام یہ ہے جو یہ مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ ہم کیا پیش کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے؟ ہمارا کریکٹر اور ہمارا اخلاق دیکھ کر کون آدمی ہمارے قریب ہوگا؟ کون ہم سے جڑے گا؟ جس مدرسے کے لیے آپ جلسہ کرا رہے ہیں، اس مدرسے کو ہم تعاون دے رہے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس مدرسے سے جو بچے پڑھ کر عالم بن کر نکلیں گے وہ برائیوں پر قدغن لگائیں گے، روک لگائیں گے، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ایک اہم رول ادا کریں گے۔ ہم جن طلباء سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، انہی اسلامی طلباء کے سامنے، انہی پڑھنے والے بچوں کے سامنے آپ اپنا رویہ یہ دکھائیں گے تو کون سا شخص اسلام سے متاثر ہوگا؟ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ جس اسلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے، کیا یہ اسلام جو ہم پیش کر رہے ہیں؟
اور جس دین کے بارے میں اللہ نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے اس دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، تمہارے اس دین اسلام سے میں خوش ہو گیا، اس دین کو میں نے پسند کر لیا۔ اب آپ بتائیے کیا وہ یہی دین تھا جس کو اللہ نے پسند کیا تھا؟ ہمیں اس دین کو سمجھنا ہوگا جس کو اللہ نے پسند کیا ہے اور جس کو سب سے اچھا دین کہا ہے، اور جو دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے، اور وہ دین جس کا چرچا دوسرے مذاہب کے اندر بھی موجود ہو، جس دین کو ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پورا ہوا، اور جس نبی کا ذکر دوسری مذہبی کتابوں میں موجود ہو، اس نبی کی تعلیمات پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں؟ نام کے ساتھ جس نبی کا ذکر آیا ہو اور اس کی تعلیمات کو گرہن کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنانے کا حکم غیروں نے دیا ہو، ویداہمت پرش مہانیمادتو ورڑ تپس پرستات ینیایا، احمد ایک مہان پرش بن کر آئے گا، ویداہمت پرش، احمد ایک مہان پرش بن کر جنم لے گا، انتم رشی ہوگا، کل کی اوتار ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا، وارڑ تپسا، ایشور کا اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا ہوگا، ایشور کا بہت بڑا پجاری ہوگا، اللہ کی بہت زیادہ بھکتی اور عبادت کرنے والا ہوگا، پرستات، ایشور کی طرف سے جو وہ شکشا لے کر آئے گا، جو تعلیم لے کر آئے گا، اسی کو تم گرہن کر لینا، اسی کو تم مان لینا، اس احمد کی تعلیم پر، اس کی شکشا پر تم چلنا، اسی کے نقش قدم پر تم چلنا، اسی کو فالو کرنا، تمہاری نجات احمد کے راستے میں ہی ہے، احمد کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی تمہاری نجات ہے۔ ینیایا، سورگ میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، احمد کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، سورگ میں جانا چاہتے ہو، پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں جنت کی طلب ہے اور جنت کی خواہش ہے، جنت کی تمنا ہے، تو تمہیں احمد کے یعنی محمد کے راستے پہ چلنا پڑے گا، جس کو ہندو دھرم کی کتابیں یہ کہہ رہی ہوں اور جس کو سویکار کیا ہو، اور آج ہم مسلمان ہو کر ہی محمد رسول اللہ کے راستے کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی نافرمانیاں ہم کر جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، پڑھیے مسلم شریف کی حدیث، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے آزر ہوئے تکبر، اس نے تکبر بھرے لہجے میں کہا اے محمد میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا،
دائیں ہاتھ میں میرے کھانے کی طاقت نہیں ہے. میں نہیں، مطلب اس کا یہ تھا کہ میں الٹے ہاتھ سے کھاؤں. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں الٹے ہی ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا. آپ کو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کی اس تکبرانہ جملے کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کرے کہ تیرا دائنا ہاتھ کھانے کے لائق نہ رہے. اس دن کی تاریخ سے آخری دم تک، لاسٹ ڈے تک، اس کے مرنے کے دم تک وہ دائنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے کے لائق نہیں رہا. اتنی سی بات اس نے کہہ دی تھی کہ دونوں ہاتھ میرے ہیں، میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم نے کہا، تجھے اس تکبر کی سزا ملنی چاہیے، اس گھمنڈ کی سزا ملنی چاہیے. اس نے نبی کی اتنی سی نافرمانی کی، پھر زندگی بھر اس کا دائنا ہاتھ اٹھ نہیں سکا. کھانا تو چھوڑو، پھر زندگی کا کوئی اچھا سے اچھا یا برا سے برا کوئی کام وہ اپنے داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہ کر سکا، اس کے لائق نہیں رہا. ہم تو دن بھر میں پتہ نہیں محمد رسول اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر دیتے ہیں. ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں. ہم اسلام کی شکشا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی خطرناک عذاب نہ آ جائے.